بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے علم بیان میں تشبیہ اور استعارہ کو تفصیل سے پڑھا تھا اور ان کی مثالیں بھی کی گئی تھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم علم بیان کی تیسری قسم تلمیح اور چوتھی قسم کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں۔ اصطلاحی معنی اگر علم بیان میں یا اصطلاح میں اس کے معنی دیکھے جائیں تو وہ یہ بنتے ہیں وہ لفظ یا الفاظ جو نظم یا نثر میں کسی مذہبی یا تاریخی واقعے، قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، روایتی کہانی یا کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ کرے، تلمیح کہلائے گی۔ تلمیح میں کیا ہے کہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر سے اس کی مثال سمجھانا چاہوں گا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ وضاحت مندرجہ والا شعر میں ابن مریم تلمیح ہے کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری مثال بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر کے اندر آتش نمرود کیا ہے؟ تلمیح ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے علم بیان کی چوتھی قسم کنایہ کے لغوی معنی اشارے سے بات کہنا کے ہیں۔ تلمیح میں کیا تھا کہ اشارہ کرنا، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اور کنایہ میں کیا ہے کہ اشارے سے بات کہنا۔ علم بیان کی روح سے اگر اس کی تعریف دیکھی جائے تو وہ لفظ جس کے معنی حقیقی مراد نہ ہو بلکہ معنی غیر حقیقی ہو، اور اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو جائز ہو۔ مثلا کسی شخص کو سفید پوش کہا جائے اور اس سے مزدار اور غیرت مند غریب مراد لیا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ کنایہ کہلاتا ہے۔ اس